بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم، میں ہوں محمد امین اور آج ہمارا اردو کا سبق نمبر 2 کا یہ دوسرا لیکچر ہے، اور امید ہے کہ کل کا جو میں نے نصب پارہ آپ کو تشریح کے لیے دیا تھا آپ سب نے اپنی کاپیز پہ کر لیا ہوگا۔ تو آج کی ہماری ریڈنگ کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بھی جاری رہے گا۔ ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا کہ 1911 میں اسی علاقے کو پھر بنگال میں شامل کرا دیا، تو آج کی ہمارا یہاں سے نشان لگائیں، ڈیٹ بھی لگائیں نشان۔ اسی زمانے میں پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی جس میں انگریز کا مقابلہ ڈیش سے ہوا، انڈر لائن جرمنی سے ہوا، اور ترکی نے ڈیش کا ساتھ دیا تھا، جرمنی کا۔ ہندوستان کے مسلمان چونکہ ترکی کے سلطان کو حجاز کی خدمت کی وجہ سے، حجاز مقدسہ یعنی کہ خانہ کعبہ اور مدینہ کی خدمت کی وجہ سے خلیفہ اسلام سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے مالی اور طبی امداد بہم پہنچائی، جس کی وجہ سے حکومت برطانیہ کو مسلمانوں سے اناد پیدا ہو گیا، اناد دشمنی پیدا ہو گیا۔ لیکن انہوں نے یہاں کے مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ اگر ہم کو اس جنگ میں فتح حاصل ہوگی تو ہم کسی طرح بھی ترکی کو مزید نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ وعدہ محض فریب تھا، ایک دھوکہ تھا، محض صرف۔ چنانچہ جب انگریزوں کو فتح حاصل ہوئی تو وہ اپنے وعدے سے پھر گئے اور انہوں نے ترکی کی وسیع سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہاں کے مسلمانوں کو اس فریب یعنی کہ بر صغیر کے مسلمانوں کو اس فریب، اس دھوکے کی وجہ سے بہت تکلیف پہنچی، اور انہوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی رحمۃ اللہ علیہ کی رہنمائی میں تحریک خلافت شروع کی۔ تحریک خلافت کس نے شروع کی؟ علی برادران بھی کہا جاتا ہے، اور مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کی رہنمائی، یہ اپنے انڈر لائن کرنا ہے۔ اس زمانے میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدی کی تحریک شروع کی، اور ان کو ختم کرنے کے لیے ایک سنگٹن کی تحریک شروع کی۔ شدی اور سنگٹن دو الگ الگ جو ہے وہ تحریکیں ہیں، اور ہندوؤں نے جو ہے وہ یہ شروع کی تھیں۔ تحریکوں کا یہ مقصد تھا۔ آگے دیکھتے ہیں کہ 1928 میں کانگریس نے جب نہرو رپورٹ شائع کی تو اس میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ نمائندگی کا اصول جو وہ 12 سال پہلے تسلیم کر چکی تھی بالکل نظر انداز کر دیا۔ 12 سال پیچھے چلے جائیں تو 1916 میں معاہدہ لکھنؤ ہوا تھا جو، ٹھیک ہے جی، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ پھر تو مسلمانوں میں بڑا جوش پیدا ہوا اور انہیں یقین ہو گیا کہ چونکہ ان کا دین، ان کی تہذیب اور ان کی معاشرت یعنی کہ تہذیب، رہنے سہنے اور معاشرت، رہنے سہنے کے طور طریقے جو ہیں سب کچھ غیر مسلموں سے مختلف ہیں، اس لیے کسی حالت میں ہندوؤں سے تعاون نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ 1930 میں مسلم لیگ نے الہ آباد والے اجلاس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن یعنی پاکستان بنانے کی تجویز کی۔ 4 سال کے بعد جب قائد اعظم محمد علی جناح 1930 اور 4 سال اگر کاؤنٹ کریں تو یہاں پر آپ نے انڈر لائن کر کے لکھنا ہے 1934 نے مسلم لیگ کے صدارت کا مستقل طور پر عہدہ قبول کیا، تو انہوں نے اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش شروع کر دی۔ آخرکار 23 مارچ 1940 کو انہوں نے لاہور کے اجلاس میں واضح طور پر اعلان کر دیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں ایک آزاد مسلم ریاست قائم کی جائے۔ اس اعلان کو ڈیش کہتے ہیں، قرارداد پاکستان، جس کی روح سے مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ یہاں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ دنیا میں قومیت کی تشکیل کی ڈیش بنیادیں کتنی؟ 2، بڑا اہم ایم سی کیوز ہے جی، اکثر بورڈ میں آتا ہے۔ ایک وہ جو مغربی مفکرین نے قائم کی، اور دوسری وہ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کی ہوئی ہے۔ اہل مغرب نے خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں میں ذرا وسعت پیدا کر کے قومیت کی بنیادیں جغرافیائی حدود پر استوار کی، اور کہا کہ قوم وطن سے بنتی ہے، یعنی کہ ملک ہے، جیسے چین ہے تو چینی ہے، امریکہ
امریکی ہے اور برطانیہ کا رہنے والا برطانوی ہے، تو وہ ان کا نظریہ جو ہے وہ یہ ہے. اس نظریے کی وجہ سے دنیا کے انسانوں کے درمیان تباہی کا جو دروازہ کھلا وہ 2 عالمی جنگوں کے ہونے سے بخوبی ظاہر ہے. یہ وطنی قومیت ہی کی بنیاد پر لڑی گئی تھی، اور یہ وطنی قومیت جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو تحفظ دینے میں تو بالکل ہی ناکام تھی، کیونکہ جنوبی ایشیا کے مسلمان اس نظریے کے تحت ایک مجبور اقلیت بن جاتے ہیں. قومیت کی دوسری بنیاد وہ ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملت اسلامیہ کی تشکیل کرتے وقت قائم فرمائی، اور جو مغرب کے تصور قومیت سے جدا ہے، جیسا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. کہ اے نوجوان، اے قوم، تمہیں اپنے آپ کو جو ہے وہ ان کے ساتھ یعنی کہ قیاس نہیں کرنا چاہیے. کن کے ساتھ؟ اقوام مغرب کے ساتھ. تمہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ تمہارا تعلق کس سے ہے، نسبت کس سے ملتی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. تو اگلے شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار. کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ملک اکٹھے ہو کر، جیسے نیٹو ہے، کچھ نیٹو فورسز ہیں ان کی، کچھ ممالک اکٹھے ہو کر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا مضبوط اور ایک طاقت ہے ان کے پاس، جبکہ قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. جبکہ تیری جو مستحکم ہے، جو تو مضبوط ہے، وہ کیوں ہے؟ اپنے مذہب کی وجہ سے ہے. اور اسی طرح سے سورہ انفال میں بھی آپ نے پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی مدد کرتا ہے جب تم آپس میں جو ہے وہ متحد ہوتے ہو، اللہ کے ذکر کو کثرت سے کرتے ہو، تو پھر اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے. تو یہ اسی حوالے سے جو ہے وہ اقبال کہہ رہے ہیں. تو آگے دیکھتے ہیں. مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے. یعنی یہ کہ نسل، رنگ اور وطن کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ایک نظریے، ایک عقیدے، ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے، اور اس نظریاتی پہلوؤں کو نمایاں کرنے کے لیے اسے ملت کہا گیا ہے. ایسی نظریاتی قومیت میں ہر نسل، ہر رنگ اور ہر جغرافیائی خطے کے لوگوں کے لیے جگہ ہوتی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو، جن میں ہر نسل، ہر رنگ اور مختلف جغرافیائی خطوں کے لوگ شامل تھے، ایک ایسی قوم کے ماتحت اقلیت بن کر رہنا منظور نہ تھا کہ جو اسلامی قومیت کے برعکس، یعنی کہ اس کے الٹ، ذات پات، اب ہندوؤں کے اندر جو معاملات ہیں، ذات پات، چھوت چھات اور بت پرستی کے بندروں میں جکڑی ہوئی تھی. یہاں پر آپ کو ایک چھوٹا سا ایک واقعہ جو حال ہی میں 2-3 دن پہلے ہی، چونکہ آج کل اس آن لائن اسٹڈی کا زیادہ تر جو ہے وہ دور ہے، تو میں نے ایسے ہی ایک انڈین ایک چینل تھا، تو اس میں آن لائن میتھس کی کلاسز ہو رہی، تو میں بڑا متاثر ہوا کہ یار دیکھو وہ لوگ کس طرح سے کیسے جو ہے وہ آگے ہیں، اور اسٹڈی بڑی زبردست انداز میں وہ ٹیچر پڑھا رہے تھے. ویسے مجھے میتھ نہیں آتا، لیکن شاید کوئی اس طرح سے جو ہے وہ سمجھانے والا ہی نہیں تھا. تو خیر میں نے وہ بڑا متاثر ہوا. میں نے ان کے جو ہے وہ لائیو گروپ چیٹ کے اندر جو ہے نا ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ آئی ایم اے ٹیچر فرام پاکستان، اور اسی حوالے سے کہ آپ نے بڑا زبردست کام کر رہے ہیں اور میں بڑا متاثر ہوا ہوں. تو یہ اصل میں اس کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں. تو وہ فوراً ہی جو رائٹ سائڈ پہ لائیو چیٹ ہو رہی ہوتی ہے نا، اس کے اندر جو ہے وہ 4-5 اسٹوڈنٹس ان کے جو تھے، انہوں نے فوراً لکھا یہ پاکستانی ہے، پاکستانی، اس کو بلاک کرو. تو بہت سے اسٹوڈنٹس نے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن جیسے ہی وہ وہاں پہ لیکچر میں ڈسٹربنس ہوئی، مجھے خود بھی اچھا نہیں لگا کہ کلاس ان کی ڈسٹرب ہو گئی، گو کہ میں کرنا نہیں چاہتا تھا. تو وہ ٹیچر نے فوراً ہی جو ہے وہ پوچھا سامنے جو ریکارڈنگ ہو رہی تھی کہ کیا مسئلہ ہے. تو جیسے ہی انہوں نے اپنے موبائل پہ جو ہے نا وہ کمنٹس چیٹ جو ہے پڑھنے لگے، تو میں نے فوراً ہی لکھا آئی ایم اے ٹیچر. تو وہ ذرا مسکرائے اس کو پڑھ کر، اور پھر ان کو میں نے وہی والا میسج جو ہے دوبارہ کیا. تو انہوں نے مسکراتے ہوئے جو ہے میرا نام لیا اور موبائل سائڈ پہ رکھ کر کہتے ہیں، بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ وائٹ بورڈ کو فوکس کریں. تو ٹیچر کی ایک جو ہے وہ رسپیکٹ ہے. تو وہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ کس مذہب سے ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا
غزوہ بدر میں جب 70 جو ہے کفار کو قیدی بنایا گیا تھا، تو ان کو فدیہ لے کر چھوڑنے کی بات جب ہوئی تھی، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں جو پڑھے لکھے ہیں وہ ہمارے 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں تو وہی ان کا فدیہ تصور کیا جائے گا۔ تو وہ کافر تھے، تو انہوں نے کیا پڑھنا لکھنا سکھانا تھا، ٹھیک ہے نا، تو وہ زبان، وہ اس وقت کی عربی زبان، گرامر، اور وہ جو حساب کتاب اور یہ چیزیں بیسکس جو ہے وہ سکھانے کی بات ہو رہی تھی۔ تو علم یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کے سامنے جو ہے وہ کون ہے۔ تو وہ میں رسپیکٹ کرتا ہوں آج بھی ان ٹیچر کی کہ جنہوں نے جو ہے وہ میرا یہ اسٹیٹمنٹ دے کر مسکرائے اور اپنے لیکچر کو کنٹینیو کیا۔ تھینک یو سر۔ آگے چلتے ہیں جی۔ چنانچہ انہوں نے اپنی جداگانہ قومیت یعنی اسلامی قومیت کی بنیاد پر اپنے لیے ایک جدا وطن کا مطالبہ کیا، جس میں وہ اپنے عقیدے، اپنے نظریہ زندگی، اپنے طرز معاشرت کے مطابق زندگی بسر کر سکیں اور ایک مسلمان کی حیثیت سے دور جدید کے چیلنج کا مقابلہ کر کے اپنے مستقبل کو سنوار سکیں۔ ہمیں اس بات کو بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ نظریہ پاکستان میں اسلامی زندگی اور قدروں کا تصور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اخوت، مساوات، عدل، دیانت، خدا ترسی، انسانی ہمدردی اور عظمت کردار کے بغیر نظریہ پاکستان کو فروغ نہیں دیا جا سکتا۔ یہ وہ چیزیں ہیں یعنی کہ آپس میں مل جل کر رہنا، عدل و انصاف قائم رکھنا، دیانت داری، خدا ترسی، انسانی ہمدردی۔ اب اس کے اندر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ کون سے مذہب کا ہے، یہ انسان۔ اب جب کوئی خدا نخواستہ کوئی مریض ہاسپٹل میں جاتا ہے ایمرجنسی کے اندر، تو وہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کا مذہب کون سا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا بلڈ گروپ کون سا ہے، اے پازیٹیو ہے، اے نیگیٹیو ہے، بی پازیٹیو ہے، بی نیگیٹیو ہے۔ تو انسان کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ انسانی ہمدردی اپنے اندر جو ہے وہ لے کر آئیے، اور اسی طرح سے پھر وہ ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے۔ یہ تمام نظریہ پاکستان کا مقصد محض ایک حکومت قائم کرنا نہیں تھا، کیونکہ مسلمانوں کی حکومتیں ایشیا اور افریقہ میں پہلے سے موجود تھیں۔ آپ نے مجھے کمنٹس میں بتانا ہے کہ کون سا اسلامی ملک جو ہے وہ سب سے بڑا ہے اس وقت، وہ آپ نے مجھے کمنٹس میں بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھتے ہیں پہلے کون آنسر کرتا ہے، اور کائنڈلی اپنا نام بھی ساتھ مینشن کر دیا کریں اگر آپ میرے ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں۔ نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترویج و اشاعت اور اہل عالم کے لیے مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا ہے۔ پاکستان قائم کرنے کا فیصلہ ہندوؤں کو بہت ناگوار، بہت برا گزرا۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ تمام اقتباس جی اہم ہے، جتنے بھی میں آگے پڑھنے لگا یہ کسی نہ کسی سال میں جو ہے وہ بورڈ میں آئے ہوئے ہیں۔ مملکت قائم نہ ہونے پائے۔ ان کے پاس دولت اور طاقت تھی، جنوبی ایشیا میں ان کی اکثریت تھی، لیکن چونکہ قیام پاکستان کا مطالبہ حق اور انصاف پر مبنی تھا، اس لیے حکومت برطانیہ کو مجبور ہونا پڑا، اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی پرخلوص قیادت، مسلمانوں کے یقین، اتحاد اور عمل پہم کی وجہ سے 14 اگست 1947 کو پاکستان ماظر وجود میں آ گیا۔ پاکستان نے اپنے قیام سے اب تک بڑی ترقی کی ہے، اور اس کا شمار دنیا کے اہم ملکوں میں ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور زیادہ ترقی کرے اور ہمیشہ ترقی کرے، تو ہمیں نظریہ پاکستان کو ہر وقت پیش نظر رکھنا پڑے گا، اس کا سامنے رکھنا پڑے گا۔ اس کی بدولت ہم پاکستان کو زیادہ مستحکم، مضبوط اور شاندار، بہترین بنا سکتے ہیں۔ نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے۔ ہمیں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ہمارا جینا اور مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے۔ قومی مفاد کے سامنے ذاتی مفاد کو دل سے نکال دینا چاہیے۔ ہر قسم کی گروہ بندی سے بالاتر ہو کر تمام پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کی کوشش کرنا نظریہ پاکستان کو فروغ دینا ہے۔ اگر ہم نے نظریہ پاکستان کو پیش نظر رکھا اور اپنی سیرت اور کردار کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی، تو دنیا کی دوسری قوموں میں بھی
ہمیں امتیاز، ہمیں فرق حاصل ہوگا، اور ہم اسلامی اصولوں کی روشنی میں پاکستان کو توانا، مضبوط، مستحکم، مضبوط، شاندار، بہترین اور پرعظمت ترقی یافتہ بنانے میں پوری طرح کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ بھی بولیے انشاءاللہ۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ تو پیارے بچوں، آپ نے اب آگے کرنا کیا ہے کہ ایک تو اس میں جو ہے وہ میں آپ کو کل کا لیکچر جو ہے وہ نہیں دوں گا، تو آپ نے کل کے لیکچر میں بھی میں آپ کو کام بتا دیتا ہوں، آپ نے اسی سبق کا خلاصہ اسٹار اردو نوٹ سے یاد کر کر اس کو زبانی لکھنا ہے۔ اگر کسی کے پاس ابھی تک جو ہے وہ نوٹس نہیں ہے تو وہ آپ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، یا آپ آ کر اپنے نوٹس جو ہے وہ یہاں سے لے سکتے ہیں۔ تو آپ نے یہ کام بھی کرنا ہے، یعنی کہ کل کا آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے خلاصہ یاد کر کر زبانی لکھنا ہے اور خود ہی چیک کرنا ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ آج کا جو کام ہے وہ اقتباس جو میں نے آپ کو اوپر بتائے ہیں کہ یہ سارے اہم ہیں، ان میں سے اپنی مرضی سے کوئی ایک اقتباس آپ لیجئے گا، اس کی آپ نے تشریح کرنی ہے۔ اس کے علاوہ بچوں جو آج ہی کا کام ہے وہ MCQs اور شارٹ آنسر کویشچن، ٹھیک ہے جی، وہ آپ نے لازمی کرنے۔ اس کے ساتھ ہی محمد امین کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔